अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर से सुनाइना। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम। जी, तिलावत के साथ आगाज़ करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے آمین صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اجعل عملی کلہ صالحا اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے آمین واجعلہ لوجہک خالصا اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے آمین ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ آمین اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا اعوذ باللہ اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہوئے آغاز کرتے ہیں کہ ہم اس محفل میں کس لیے آئے ہیں اور بہت خوبصورت سی حدیث کے ساتھ آغاز کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ به طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رداء طالب العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں تو مبارک ہو آپ سب لوگوں کو کہ آپ لوگ یہاں کوئی عام علم نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں اور یہ خوشخبری میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں آپس میں اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں سبحان اللہ تو آج جو ہم اس آن لائن محفل میں اکٹھے ہیں ہمارا ذکر کہاں ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اور ہمارے ساتھ کون شامل ہے فرشتے جو کہ ہماری ساری چیزوں کی رپورٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں پر پھر بھی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں تو آئیے دل کی حاضری کے ساتھ اس محفل کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہم آج کور کریں گے وہ سورہ ابراہیم کی بہت خوبصورت سی آیات ہیں تھوڑا تھوڑا سا ہم اس میں سے لیں گے اور ہم کوشش کریں گے جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور پھر ایک حدیث جس سے اس کی بہت خوبصورت تشریح ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے اس پہ غور کریں گے ان کے الفاظ پہ غور کریں گے اور اس کو آئینہ بنا کر دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا عمل کہاں ہے اور ہمیں کہاں کام کی ضرورت ہے کیونکہ بے شک یہ کتاب جو ہے جو ہدایت پانے والے ہیں ان کو نفع دیتی ہے اور جس سے منہ موڑنے والے ہیں
اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں، ان کو خسارے میں زیادہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس سے نفع سمیٹنے والے ہوں. اور انشاءاللہ ہم اس میں مثال تو مومن کی ہے، پر ہم اس کو ایز مدرز ایک پروڈکٹیو مدر کے تناظر میں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ بہت چھوٹی چھوٹی سی بہت خوبصورت جامع دعائیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اس طرح بیان کی اللہ نے مثال کلمت طیبہ پاکیزہ کلمہ کی، مانند درخت کے پاکیزہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اور وہ دیتا ہے پھل اپنا ہر وقت اذن سے اپنے رب کے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے کہ شاید وہ نصیحت پکڑے. تھوڑے سے کچھ الفاظ پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں. مثال کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت خوبصورت بات استاد نے بیان کی جو مجھے بہت اچھی لگی کہ میں آپ لوگوں کو بھی وہ کروں کہ اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی چیز کی انالوجی دیتے ہیں، کوئی مثال بیان کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو ہمارے عقل میں ہوتا ہے یا ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے. اب ہم اس کو کمپیئر کر کے کسی چیز کے ساتھ مثال دینا چاہتے ہیں. تو استاد نے بڑی جامع ڈیفینیشن دی کہ معقول کو محسوس سے سمجھانا، کہ جو چیز میرے ذہن میں ہے اس سے ریلیٹڈ میں کوئی ایک ایسی چیز جو کہ انٹینجبل میرے مائنڈ میں ہے اس کو میں ٹینجبل چیز سے سمجھاؤں. اور اس طرح کی ایز مدرز ہم بہت ساری ایگزامپلس دیتے ہیں، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین مثال دینے والے ہیں اور بہترین طریقے سے سمجھانے والے ہیں. کیونکہ اس مثال کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بات میں کتنی سبحان اللہ کتنی زیادہ حکمت ہے. کیونکہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارا رب الحکیم ہے، العلیم ہے، اور وہ بہترین مثال دینے والا ہے. تو یہ مثال بیان ہوتی ہے کہ کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور درخت کی وہ درخت جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور فرعها فی السماء اس کی شاخیں جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف جاتی ہیں. مطلب وہ ایک ٹال ٹری ہے جس کی فاؤنڈیشن بہت سٹرونگ ہے. اور پھر درخت کا مقصد کیا ہے؟ درخت تو وہ ہوتا ہے نا جو اچھا پھل دے، سایہ دے. تو پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، وہ دیتا ہے پھل اپنا ہر وقت. always fruitful, always productive. بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے اذن سے. کوئی چیز بھی ایک پتا بھی نہیں گر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی مثال دے رہے ہیں تاکہ جس سے ہم نے نصیحت لینی ہے تو ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ یہ کیا مثال ہے. ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں صرف 3 باتیں پتہ چلی ہیں کہ اس کی فاؤنڈیشن سٹرونگ ہے، اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، اور وہ بہت فروٹفل ہے، وہ ہر وقت پھل دیتا ہے. اب یہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے مالک نے عبداللہ نے دینار کے واسطے سے بیان کیا کہ وہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اس کی مثال مسلمان جیسی ہے. سبحان اللہ، ایسا درخت جس کی کبھی بھی پتے نہیں جھڑتے. مجھے بتاؤ وہ کیا ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ معنی یہ تھا. تو لوگوں نے جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی. اب یہ شرم آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ ایک صغار
صحابی ہیں، ایک چھوٹے صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور چھوٹے ہیں، اور محفل میں بڑے لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں ان بڑوں کی خاموشی کے وقت کیسے بولوں، اس وقت ان کو شرم آئی۔ تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی خود اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے قیمتی سرمایے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تو یہ بات میں نے آخری جملہ اس لیے اس میں ایڈ کیا کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس سے واضح ہوا کہ مومن یا مسلمان کی مثال کس پیڑ کی طرح ہے، کس درخت کی طرح ہے، کھجور کے درخت کی طرح ہے، جس کے پتے کبھی نہیں گرتے، اس پہ کبھی زوال نہیں آتا، اس کی ہر وقت ون ون سچویشن رہتی ہے، وہ ہمیشہ گرین رہتا ہے۔ اب یہ ساری مثالیں ہم بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے، پر یہاں جو بہت خوبصورت بات ہمیں ایک ادب کی نظر آتی ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی پریزنس کی وجہ سے ادھر خاموش رہے، پر انہوں نے جب اپنے والد کو بتایا تو وہ اس بات ان کو انکریج کر رہے تھے کہ اگر تم کہتے تو میرے لیے بہت بیش قیمتی ہوتا، کیونکہ وہ اس بات پہ خوش تھے کہ میرے بیٹے کو ایسی بات پتا تھی جو وہاں موجود بڑے لوگوں کو نہیں پتا تھی۔ تو یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایز مدرز ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ کبھی کبھی بچوں کا فہم کسی چیز میں یا ان کا پوائنٹ آف ویو بہت اسٹرانگ اور اچھا ہوتا ہے، تو اس کو انکریج کرے اور ان کو ایسے ہی بتائیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے یا آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ اس سے ہم ان کو انکریج کریں گے اور اس سے وہ اپنا وہ جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچرلی دیکھا انکلینیشن دی ہے کہ وہ آبزرو کرتے ہیں، زیادہ انکوزیٹو ہوتے ہیں، زیادہ پہلوؤں پہ غور کرتے ہیں، وہ صلاحیت جو ہے وہ ہم بڑھانے والے ہوں گے، نہ کہ کبھی کبھی ہم خود ہی وہ چیز سوال کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ سے اوپینین مانگیے، ہم ان کو ادھر ہی کرش کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں ایک بہت خوبصورت بات ان کے والد کی نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بتا دیتے تو میرے لیے وہ کتنا ہی قیمتی ہوتا۔ تو یہ ایک لرننگ پوائنٹ ہے ایز پیرنٹس ہمارے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کھجور کے درخت کی مثال، رائٹ؟ تو ہم نے 3 پوائنٹس دیکھے تھے کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ اس کی اصلها ثابت، کہ اس کی جڑ جو ہے بہت مضبوط ہے، فرملی فکسڈ ہے۔ یہ روٹ کیا ہے؟ یہ روٹ جو ہے the root of tree of ایمان is firmly fixed in the heart، کہ یہ ایمان ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ اور اگر ہم اس سیریز جو برنگنگ قرآن انٹو our lives ہے اس کو شروع سے دیکھیں تو ہم نے کہاں سے آغاز کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے۔ جب ہم اپنے رب کو جانیں گے سورہ فاتحہ کے تھرو، اپنے رب کا بہترین تعارف، اس کا ذاتی تعارف سورہ اخلاص کے تھرو، اور پھر اس کے بعد ہم آیت الکرسی کے تھرو جو ہے اس کی صفات کو جان رہے ہیں، اس کی بڑائی کو جان رہے ہیں، اس کے علم کے بارے میں جان رہے ہیں، اس کی عظمت کہ وہ ہماری حفاظت پہ پوری طرح قادر ہے یہ جان رہے ہیں، تو کتنی زیادہ وہ روٹ مضبوط ہوگی۔ یہ عقیدہ ہے جو ہمارے دل میں ہے، عقد نوٹ کو کہتے ہیں نا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس چیز کی جڑ مضبوط نہ ہو، جیسے بلڈنگ کی فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو تو بلڈنگ سٹرونگ نہیں ہوتی۔ سٹرونگ فاؤنڈیشن نیسیسری ہے تاکہ اس کے اوپر ایک اچھی بلڈنگ جو کہ سٹیبل ہو۔ تو یہ فاؤنڈیشن ہمارے دل میں ہمارے ایمان کی فاؤنڈیشن ہے جس پہ ہمارے دین کی باقی ریچولز اسٹیبلش ہوں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ سے سوال کرتے جائیں کہ وہ فاؤنڈیشن ہمارے لیے کتنی سٹرونگ ہے۔ ہم نے دیکھا تھا نا عروۃ الوثقیٰ کو جس نے تھام لیا، جو کہ محسن ہے، جو کہ پھر اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ول سبمٹ کرتا ہے، ایسے مضبوط کڑے کو تھامنے والا ہے جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو پھر ایک تو اس کے دل میں عقیدہ سٹرونگ ہے، پھر اس نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا، لن فسام لہا، جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، تو پھر کتنی مضبوط جڑ ہوگی اس کی۔ پھر اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کھجور کے درخت میں کہ اس کی شاخیں جیسے نارملی درختوں کی شاخیں ڈروپ کرتی ہیں، اس کی جو ہے وہ
دے آر اریکٹ. یہ اس سے مراد کیا لی گئی ہے؟ اس سے ہم کیا لیتے ہیں کہ یہ اس کی گڈ ڈیڈز ہے جو کہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں. یہ اس کا اچھا کیریکٹر ہے جو سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. یہ اس کا بولنے کا طریقہ ہے. یہ اس کی گڈ سپیچ ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے ظاہر میں نظر آتی ہیں، جو کہ بلند ہیں، جو کہ نوٹس کرنے کے قابل ہیں. تو ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہماری فاؤنڈیشن سٹرونگ ہے. ہم نے اس فاؤنڈیشن کو سٹرونگ کرنا ہے اپنے دین کے لیے، پر ساتھ ہی ساتھ ہم ایک مدر ہیں، ہم سب ایک ماں ہیں. اور اگر ماں نہیں ہے تو انشاءاللہ آگے فیوچر میں بنیں گی. تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن سٹرونگ ہونا کیوں بہت ضروری ہے. کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن پہ آگے چھوٹے چھوٹے جو ننے پودے ہم سے نکلیں گے، ہماری زندگی میں آئیں گے، ان کی فاؤنڈیشن، ان کی بیس کو بھی بنانے میں، مضبوطی میں یہ کارآمد ثابت ہوگی. جتنی زیادہ ایمان ماں کا مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ اس کا سٹرونگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا، وہی ریفلیکشن ہمیں بچوں میں نظر آتی ہے. جس طرح کی کیفیت سے ہم گزرتے ہیں ان نوئنگلی، وہی چیز ہم پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں پہ. تو ہم نے اپنی روٹس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ اپنے ایمان کے لیے اور اپنے نسلوں کی ایمان کے لیے. اور پھر یہ کیریکٹر جو آؤٹ ورڈز نظر آتا ہے، ہم اپنی سپیچ کو چیک کریں، اپنی گڈ ڈیڈز کو چیک کریں، اور اس میں کنسسٹنسی کو چیک کریں. یہ سب آئینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ ہم جنت کو حاصل کرنے والے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی مثال کتنی خوبصورت درخت سے دی ہے، جس کی جڑ بھی مضبوط ہے اور اس کا تنا بھی مضبوط ہے، اور وہ اس کی شاخیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں. جیسے اچھے اعمال دن رات فرشتے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور وہ ہر وقت فروٹفل ہے. بلیور ہر وقت گڈ ڈیڈ پرفارم کر رہا ہے. وہ سیزنل نہیں ہے، وہ موسمی مسلمان نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ایکسکیوز می، کہ آج نماز پڑھی، آج کوئی اچھا کام کیا اور کل نہیں کیا. آف کورس ہم لوگ فلکچویشنز ہم سب میں ہوتی رہتی ہیں، پر اوور آل وہ فروٹفل ہے. وہ کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی فاؤنڈیشن سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے نا. وہ اپنی اسٹرینتھ القوی سے لیتا ہے. مومن قوی اتنا نہیں ہے تو وہ القوی سے کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے لیے کام آسان کر لے، اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق دے. تو وہ ہر وقت فروٹفل رہے گا بِإِذْنِ رَبِّهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے. کیونکہ وہ سورس آف اسٹرینتھ اپنے آپ کو نہیں بناتا، سورس آف اسٹرینتھ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیزنل افیکٹ سے بھی وہ نہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتے. اس ٹری کو اگر اسپیشلی ہم دیکھیں، ناٹ اے سیزنل بلیور، بیکاز اب اسپیشلی سب سے زیادہ جو ریلیٹیبل اگزامپل ہے وہ پینڈیمک کی ہے، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کچھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرنے لگتے ہیں. سیلاب آ رہے ہیں، کوئی وبا پھیل رہی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی گھر میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہے، تو وہ بہت زیادہ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے ہیں. پر پھر جیسے ہی وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر واپس اپنے اولڈ ویز پہ آ جاتے ہیں. اور دوسرا سیزن جو ہے وہ عبادت کا سیزن بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ کچھ لوگ رمضان کے اندر بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے، اور آل ایئر راؤنڈ ان کا معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے. اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ سروائیو کرتے ہیں ہارش کنڈیشن کو. مومن جو ہے وہ ہارش ویدر سے، ہارش سراؤنڈنگ سے پریشان نہیں ہوتا. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہ کہ اگر ہم لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول سے افیکٹ ہوں تو میرے خیال سے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. ہر ہیومن افیکٹ ہوتا ہے، پر اتنا زیادہ افیکٹ ہو جائے کہ اگر ہمیں کوئی ہمارے ساتھ بٹر ہے تو ہم بہت زیادہ بٹر ہو جائیں، وہ بٹرنس
پروجیکٹ کرنے شروع ہو جائے، اینڈ اسپیشلی ایز مدرس، تو پھر ہم نے اپنی نسلوں میں وہ بٹرنس جو ہے ایبزارب کر دی، وہ آگے بڑھا دی. تو ہم نے ایسا نہیں بننا. برانچز لیوز بینڈ لو، اس کے اندر جیسے اوپر اسٹریٹ جا کے اسٹینڈ آؤٹ بھی کرتا ہے پر پھر ہلکا سا خم آتا ہے، تو یہ اس کی ہمبلنس کے لیے ہے کہ وہ عاجزی کرنے والا ہے. ناٹ جسٹ بٹ ٹیکنگ بٹ گیونگ اینڈ پرووائڈنگ شیلٹر اینڈ فروٹ، یہ بینیفٹ دینے والا ہے. اس سے ریلیٹڈ اسپیشلی ہم ایک بات کریں گے کہ گولڈن رول جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، نیکسٹ سلائڈ پہ انشاءاللہ بات کریں گے. Deep roots yield tall trees. The stronger the ایمان, the greater the action. کہ جتنا زیادہ آپ کا رب کے ساتھ تعلق ہوگا، جو کہ ہم نے شروع سے دیکھا، رب کی معرفت، رب کے ساتھ تعلق، پھر اخلاص. اور ہم نے دیکھا کہ حضرت مریم کی والدہ جو ہے، ان کے حالات جو تھے وہ اتنے فیوریبل کنڈیشن نہیں تھی. انہوں نے پھر بھی اپنا جو واحد اثاثہ تھا، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنے بچے، آنے والے بچے کو بھی اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کام کے لیے نظر مان لی اس کے لیے. اور پھر جب وہ بیٹا بھی نہیں بیٹی ہوتی ہے تو وہ اس سے پریشان ہوتی ہے، پر پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی نیت برقرار رکھی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے عمل میں سچے ہیں. جیسے بھی حالات ہوں، ہم لوگوں نے اپنی اس پہ جمع رہنا ہے، اپنی جو خیر ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو کرتے رہنا ہے. اور اس درخت کو اسپیشلی ہم خاص طور پہ دیکھیں تو اس کی ہر ایک چیز یوزفل ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا پورا وجود، ہمارا دین، ہمارا مال، ہمارا جسم، ہمارا وقت، ہمارے سکلز، یہ سب کچھ بھی رائیگاں نہیں ہونا چاہیے. ما خلقت هذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باطل نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک مقصد بنایا ہے. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت صرف صوم و صلات نہیں ہے، اور بھی سارا کچھ ہے. وہ سارے اعمال جو ظاہری باطنی ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں، وہ سب عبادت ہے. تو ہم نے اپنے مال کو، جسم کو، ہم لوگوں نے اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لگانا ہے. اور پھر اس کا فروٹ بہت سویٹ ہے، مطلب اس کا بولنے کا انداز، اس کا معاملہ کرنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہے. کبھی کبھی ہم بہت زیادہ کڑوے ہو جاتے ہیں، اور اس کا افیکٹ بھی ہمیں اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، چھوٹی سی جگہ میں نظر آتا ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ ہم اچھا بیہیویئر کرتے ہیں، وہ سویٹنس کا بھی افیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. آف کورس ہمیں سویٹنس والا افیکٹ زیادہ اچھا لگتا ہے، پر اب ہم مومن کی مثال دیکھ رہے ہیں نا، کہ کبھی بھی کھجور کڑوی نہیں ہوتی. اور اس کا ٹرنک جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہے، اپ رائٹ ہے، ڈسپلنڈ اور فوکسڈ ہے. جو بھی فوکسڈ اور ڈسپلن ہوتا ہے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جو ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس نے کبھی ایک ڈائریکشن میں رن اراؤنڈ کرنا ہے، کبھی دوسری ڈائریکشن میں رن اراؤنڈ کرنا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پاتا. تو ہم نے اپنے آپ کا فوکس تلاش کرنا ہے. اور یہ بات بہت ہی خوبصورت ہے، دین اور دنیا کا بیلنس. روٹ اس کی زمین میں ہے، مطلب اس کے دل میں ایمان گڑھا ہوا ہے، آخرت کا خواہی ہے. وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کی جیت ہو، پر وہ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے دنیا سے. ہی اسٹل کنیکٹڈ ٹو دا دنیا. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی دنیا کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنانا ہے. یہ تھوڑی سی باتیں جو مجھے لگ رہی تھیں کہ ہم لوگوں کو ایز مدرز پتہ بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کو ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے، جو کہ مجھے بہت ہیلپ کیا تھا اس نے. کہ ایک ہمارا سرکل ہوتا ہے جو ہمارا سرکل آف کنٹرول ہوتا ہے. ہم صرف اس کی بات ابھی کرتے ہیں، دس از مائی رسپانسبلٹی. کیا کیا میری رسپانسبلٹی ہے؟ میرے الفاظ، میرا رویہ، میرے ایکشنز، میری کوششیں، میری ایفرٹس. اور جو میری غلطیاں ہیں وہ بھی تو میری ہیں، میرے آئیڈیاز ہیں وہ بھی میرے ہیں. اور جو میں کام کرتی ہوں، اچھے ہوں یا برے، ان کے کانسیکوینسز کی ذمہ دار بھی میں ہوں.
بس یہ دائرہ چھوٹا سا دائرہ ہے نا, الفاظ میرے منہ سے نکلے ہیں, رویہ میرے ایکشنز کی وجہ سے ہے, یہ سب کچھ جو ہے یہ میری رسپانسبلٹی ہے. پر کیا میری رسپانسبلٹی نہیں ہے لوگوں کے الفاظ, لوگوں کی غلطیاں, لوگوں کے بلیفز, لوگوں کے ایکشن کے کانسیکوینسز, یہ سب میری ذمہ داری نہیں ہے. دوسروں کے ایکشنز, دوسروں کے اوپینینز, دوسروں کے آئیڈیاز. اگر اب ہم یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہماری پروڈکٹیوٹی کو, ہمارے فوکس ہونے کو, ہمارے اپ رائٹ ہونے کو, ہماری یہ خوبصورت مثال جو کہ بلیور کی گیون ہے, اپ رائٹ ہے, وہ اپنے فیتھ میں گڑا ہوا ہے, اور ایکشنز جو ہے وہ اس کے بلند ہے, اور وہ اچھے کام کرتے جا رہا ہے, فوکسڈ ہے. یہ ساری چیزیں خراب کب ہوتی ہیں؟ جب ہم اپنے سرکل آف کنٹرول سے باہر نکل کے سرکل آف انفلوئنس میں چلے جاتے. ہم بہت ساری چیزوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں آف کورس, پر وہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میں لوگوں کی اوپینینز کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں. پر اگر میں لوگوں کے کہنے, لوگوں کی باتیں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, کبھی کبھی آپ دین کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں, دین سے دور ہوتے ہیں تب آپ کو تانا دیتے ہیں, وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتے. پر ان کی باتیں, ان کی رویے, یہ میری رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں. اگر میں اپنے سرکل آف کنٹرول میں رہوں گی تو میں پروڈکٹیو رہوں گی. تو یہ بات آج ہم نے اپنے پلے باندھ لینی ہے کہ ہم نے ہر وقت اپنے ورڈز, اپنے بیہیویئر کے لیے کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا. یہاں سے اس سرکل سے چیزیں باہر نہیں پھینکنی, اور ادھر سے سرکل سے اپنی چیزیں اڈاپٹ نہیں کرنی. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے آئیڈیاز, لوگوں کے اوپینین جو ہمارے بارے میں یا کسی بارے میں بھی ہیں, ان کو بہت حاوی کر لیتے ہیں, تو جو ہمارے مقصد ہوتا ہے, جو ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے, اس کے لیے ہم ہمت نہیں پاتے. ہم بہت کم ہمت ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کی پرسیپشن کے یہ بندی ایسی ہے یا میں ایسی ہوں, اس کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہم وہ سمجھنے لگتے ہیں. یہ نہیں کرنا, پر اس پہ فوکس کرنا ہے جو میں آج کر سکتی ہوں. حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں, کہ اس نے پروگرس نہیں کی. ہم نے کانسٹنٹلی پروگرس کرنی ہے اور اپنی رسپانسبلٹی لینی ہے. اگین دوسری چیز جو ایز مدرز ہمیں بہت پریشان کرتی ہے, اس گولڈن رول پہ پھر آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں کرتے. شارٹلی اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور وہ ہم سب کو پتہ ہے, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ ہے, پر ہم ان کو صحیح طریقے سے ارینج نہیں کر پاتے. اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ارجنٹ ہوتی ہیں, وہ ابھی ابھی کرنی ہے, اور کچھ چیزیں جو ہیں جن کو تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں. اگر اب ہم دیکھیں کچھ چیزیں جو بالکل امپورٹنٹ نہیں ہیں, ناٹ امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ارجنٹ, یہ کینسل آؤٹ کر دیں اپنی زندگی سے, تو کیا ہو گیا؟ اگر آپ کے دن میں سے 8 گھنٹوں میں سے 2-3 گھنٹے اس چیز میں جا رہے تھے, تو وہ 2 گھنٹے آپ نے سیو کر لیے. پھر ناٹ امپورٹنٹ ہے پر ارجنٹ ہے, وہ کرنی ہے, تو آپ ڈیلیگیٹ کریں. گھر کے کاموں میں بھی لوگوں کو انوالو کریں, گھر والوں کو. ڈیلیگیشن از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب ہم سب کچھ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بٹر بھی ہو جاتے ہیں, ہم پروڈکٹیو بھی نہیں ہو سکتے, اور ہم بہت سارے یہ کہتے رہتے ہیں, ہر ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ وہ یہ بھی کر لیتا ہے, وہ یہ بھی کر لیتا ہے, میں کیسے پروڈکٹیو وومن بن جاؤں, کیسے پروڈکٹیو مدر بن جاؤں, میرے تو بچے ہیں, میری تو یہ چیز ہے, میری وہ چیز ہے. ہم نے ڈیلیگیشن نہیں سیکھی ہوتی. ڈیلیگیٹ یہ ہے کہ جو کام کوئی اور کر سکتا ہے وہ آپ نہ کریں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کو انوالو کرنا یا گھر میں اپنے اسپاؤس کی بھی مدد لینا, یہ غلط نہیں ہے, یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ آپ کے پیس آف مائنڈ کے لیے بھی اچھا ہے, اور ساتھ اس چیز کے لیے بہت اچھا ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو بہت پریشرائزڈ فیل نہیں کریں گے. پھر آتے ہیں امپورٹنٹ چیزوں میں جو بہت ارجنٹ ہیں, ان کو فوراً کرنا ہے. اس میں اس کیٹیگری میں ہماری صلاح آ سکتی ہے. باقی چیزیں, بہت ساری چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں, پر صلاح جو ہے وہ مکتوبہ ہے اور وہ خاص وقت پہ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے ڈیلے نہیں کرنا, اس کو اسی ٹائم پہ کرنا ہے. پر ہم کیا کرتے ہیں, اکثر اوقات ان امپورٹنٹ چیزوں کو اس کیٹیگری میں لے آتے ہیں, ان کو فوراً کر لیتے ہیں,
اور جو ارجنٹ اور امپورٹنٹ چیزیں ان کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، تو پھر ہم فوکس بھی نہیں رہتے اور پروڈکٹیو بھی نہیں رہتے. اور کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں پر وہ ارجنٹ نہیں ہیں، ان کے لیے پلان بنانا ہے. تو ہم نے 2 چیزیں جو آج سیکھی ہیں پروڈکٹیو بننے کے لیے، کیونکہ ہم نے وہ مومن کی وہ مثال بننی ہے نا کہ جس کو کھجور کے درخت سے تعبیر کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے ہمارے لیے. تو دس از ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز اے مومن، کہ ہم کلمہ طیبہ پہ ایمان لانے والے، جس کے دل میں اتنا اسٹرانگ ایمان ہے، اس کے اعمال جو ہے وہ پروڈکٹیو کیسے ہوں گے؟ جب ہم وقت کا اچھا استعمال کریں گے، رائٹ، اور اپنے سرکل آف کنٹرول میں رہیں گے. اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم اپنے پاس کہیں لکھ لیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رعد میں آیت نمبر 17 کے اینڈ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو کوئی بھی لوگوں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں جما دیتا ہے. تو دوسروں کو فائدہ دینے والے بنے، دل میں سے وہ شح ہٹا دیں. کوئی اچھی بات پتہ ہے، اچھی بات بتانے والے بنے. کوئی اچھا سکل آتا ہے، وہ سکل شیئر کرنے والے بنے. کوئی کسی چیز میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ کیا ہے، علم میں، مال میں، ہر چیز سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے، ہر چیز سے لوگوں کو نفع دینے والے بنے. جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جما دیتا ہے. انبیاء کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ ان کی دوسروں کی خیر خواہی کرنے اور ان کو نفع دینے ہونے کی وجہ سے آج دن تک ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں جس سے یہ سارا کچھ جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک وہ ریوائز ہوگا انشاءاللہ. سسٹر نائلہ مجھے بتائیے گا کہ آواز ٹھیک ہے؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Have you not considered how Allah presents an example, making a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches high in the sky?
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. And Allah presents examples for the people, that perhaps they will be reminded. أَلَمْ جی الحمدللہ. اب ہم بہت پیاری سی دعا پڑھیں گے، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں کو یہ آتی بھی ہوگی، پر مجھے یہ دعا بہت ہی زیادہ خوبصورت لگی اس کے حساب سے کہ جب ہم نے اپنی فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنی ہے تو سب سے پہلے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو وہ کر لیں، فرم کر لیں. اور قلب جو ہے وہ اس وجہ سے اس کا نام قلب ہے کہ وہ تتقلب کرتا ہے، وہ ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ہمارا دل جو ہے وہ پلٹتا رہتا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یہ دعا مانگی تو ہمیں بھی ضرور یہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کا دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب خوبصورت ان کا دل تھا سب سے زیادہ ہیومینٹی میں سے. پر ہم لوگوں کے دل جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ حق پہ ہونے کے بعد فوراً پلٹنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق پہ اپنے دین پہ جما دے. تو سب مل کر یہ دعا مانگتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. O turner of hearts, make my heart firm upon your deen. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. ہم لوگ اپنے دین پر ایسے جم جائیں اس ٹائم پہ جب ہر طرح کے فتنے ہیں. اگر ہم دین پہ جم جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیں تو ہم کیسے گھمراہ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم نے مضبوطی سے تھاما تو تم گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو آج ہم لوگوں نے قرآن سے، سنت سے، دونوں سے ایک خوبصورت مثال پڑھی ہے، اور اس مثال پہ اپنے آپ کو بھی پیش کیا ہے. دل ہی دل میں آپ نے بھی کمپیئر کیا ہوگا، کیا میری فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہیں، کیا میرے اعمال جو ہے اسی طرح خوبصورت اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، کیا میں ہر وقت پروڈکٹیو اور فروٹفل ہوں. یہ 3 سوال ہیں جو کہ مجھے بھی کرنے ہیں اپنے آپ سے، مجھے بھی اپنے آپ سے کرنے ہیں، اور آپ کو بھی اپنے آپ سے کرنے ہیں. ہر وقت امید بھی میں کرتی ہوں اور میں یہ گمان بھی رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کہیں زیادہ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر ہوں گے، پر میں سوچتی ہوں کہ ہمیشہ بندہ مومن کے لیے روم آف امپروومنٹ ہے. تو یہ دعا ہم لوگ جو ہے وہ ضرور اپنے سجود میں باندھ لیں، کسی نہ کسی نماز کے سجدے میں باندھ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ سجدے میں جو مومن ہے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس وقت جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عاجزی سے کہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر جما دے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب لوگوں کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، جس کو چاہے جس طرف پھیر دے. تو یہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہے کہ کس کو حق کی طرف پھیر دے اور کس کو نہ پھیرے. تو ہم حق مانگنے والے ہوں، دین پہ جمنے والے ہوں، اور اس کی ڈیزائر رکھنے والے ہوں. یہ دعا تو ہماری اپنے لیے ہے، پر پھر ایز مدر ہم ایک پوزیشن میں ہیں، ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں ہم نے لیڈ کرنا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا مجھے لگی، اور مجھے لگا کہ یہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ میچ کرتی ہے. اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، آمین، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے.
سو ہم نے لیڈر بننا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کے. تو پھر اگر ہم ان کے گائیڈ بنیں گے تو ہمیں پہلے خود گائیڈڈ ہونا ہے. تو ہم نے دین پر جمنے کی دعا بھی کرنی ہے اور اپنے ایمان کی خوبصورتی اور ہدایت یافتہ لوگوں کے گائیڈ بننے کی دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کرنے کی، یہ سب مانگنے کی توفیق عطا کرے. اور یہ کال مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ الاؤ کرے کہ آپ وہ مانگیں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. تو اس حسن ظن کے ساتھ یہ دعا کریں. جس پوزیشن پہ بھی آپ ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین پہ آپ ہی جما سکتے ہیں، مجھے ایمان کی زینت آپ ہی عطا کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. حسن ظن باللہ کے ساتھ دعا کریں گے تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نسلوں کو دین کے لیے چن لے گا. آمین. جزاک اللہ خیر. میں چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر آپ میں سے کوئی مائک لے کر کوئی ریفلیکشن، کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے جس سے ہمیں یہ اس مثال کو اپنی زندگیوں میں لانے میں ہیلپ ملے، یا کوئی بھی ریفلیکشن، آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی سسٹر شعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سسٹر سارا، بہت خوبصورت آپ نے طریقے سے اگزامپل سمجھائی. بس ایک ایڈ اس میں ضرور کروں گی اس بات کو کہ جو روٹ ہوتی ہے وہ کئی عرصے تک مٹی کے اندر دبی رہتی ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب اس میں سے نکلے گا پودا، نکلے گا اور کب اس میں سے برانچز نکلیں گی. تو کتنے عرصے تک انسان کو بہت خاموشی سے، عاجزی کے ساتھ مٹی میں رہ کر ہی پانی لیتا رہنا ہے، پانی جذب کرتے رہنا ہے. تو قرآن کا علم حاصل کرتے رہیں، فوراً چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرح ایک دم ہم نکلنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ بہت ایک اس میں ہم توکل علی اللہ بھی سیکھتے ہیں اور صبر اور استقامت بھی سیکھتے ہیں کہ پودا بننے کے لیے اور انشاءاللہ تعالی شجرۃ طیبہ بننے کے لیے آپ کو بہت عرصے تک اپنے اوپر پہلے کام کرنا ہوگا. اور اس کی ایک اور اگزامپل بھی بہت خوبصورت ہے. آپ لوگوں نے جو یورپ میں بہنیں ہیں انہوں نے اگزامپل کری ہوگی کہ جو آرکڈس گملے ہوتے ہیں اور آپ کے فلاورز ہوتے ہیں، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ سوکھ جاتے ہیں اور ان کے پھول ٹوٹ جاتے ہیں. اگر آپ پانی ان کو دیتے رہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کب ان میں سے دوبارہ پھول نکلیں. تو پانی کا پڑنا جو ہے ایک وحی الہی کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک تعلق، ایک بہت ضروری چیز ہے جو ہماری زندگی کی ایک موسٹ امپورٹنٹ پرائیورٹی پر ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام کریں، کسی بھی پوزیشن کے اوپر ہوں، اس وحی الہی سے اپنا تعلق کبھی نہ توڑیں اور ہمیشہ پانی کو لیتے رہیں اور اس کو اپنے اندر جذب کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر شجرۃ طیبہ بننے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. آمین آمین. بارک اللہ فیک. سسٹر عظمیٰ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سارا بہت ہی خوبصورت آپ نے ایکسپلین کیا. میری ابھی سسٹر شاہ کی بات سے سوچ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد اور پھر آگے ان کی نسلوں کے لیے جو دعا کی تھی نا، تو حضرت اسماعیل کے بعد بہت ساری بیچ میں اتنی جنریشنز آئیں اور اس کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے تھے. تو وہ کتنی ایک مطلب بلیسنگ تھی کہ ایک ایسی ہستی اس میں سے نکلی. تو اسی طرح ہم بھی مطلب جب بھی کبھی ہمارے ساتھ ایسی ہم دعائیں یہ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی اور آگے ان کی نسلوں کے لیے، ایک تو ضرور دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں نہیں اس چیز کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آگے کس کس طرح کے ریوارڈ رکھے ہیں. تو اللہ سے ایک تو کبھی ہوپلیس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جب بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اگر ہمیں ابھی امیڈیٹلی اس کا وہ فروٹ نہیں مل رہا ہے تو ہیو پیشنس، اور اللہ تعالیٰ آگے ضرور اس میں، کیونکہ دعا جب خاص طور پہ ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے تو آئی ریلی بلیو کہ وہ کبھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے ضرور بچوں کے اور آگے ان کی نسلوں میں سے ہمارے لیے مومنین پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو ایک بار میں ایک اور شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک جسٹ ایک واقعہ تھا. تو ابھی جو ہم آج بات اسٹارٹنگ میں کر رہے تھے کہ پیرنٹس کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. تو I have talked someone a few days before. He was from Canada
تو ان سے میری جب اس پہ تھوڑا سا دین کے ٹاپک پر بات ہوئی تو ہی سیڈ کہ آخرت پر ایکچولی اینڈ ہی ہیز ریئلی نو بلیو ان آخرہ کہ یہ تو سب فکشن ہے. میں نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ کے پیرنٹس کہاں پر ہوتے ہیں, سر یہی سب کینیڈا میں ہی سیٹل ہیں. And I said کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ if you have like other bad habits it's okay, maybe it is like آپ کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں, then parents are not responsible کہ اگر بچے کسی اس میں چلے جاتے ہیں, but the belief جو ہے کہ آپ کا آخرت کے اوپر اور اس کے اوپر یقین ہی نہیں ہے, تو وہ کتنی ایک یعنی اس میں ایک وہ پیرنٹس نے اپنی غیر ذمہ داری اس میں کی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آخرت کے اوپر ایمان تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی بالکل. تو مجھے اتنا لائک ایک آئی ریئلی فیل بلیسڈ آلسو کہ الحمدللہ کہ ہم لوگ اس طرح کے گھروں میں پیدا ہوئے, اللہ نے ہمارے لیے وہ رستے چنے, اور ساتھ مجھے اتنا دکھ بھی ہوا کہ دے آر آلسو مسلم فیملیز. وہ پتہ نہیں کون سے ایرا میں وہ پاکستان سے شفٹ ہو کے وہاں پر گئے, اینڈ وین اس طرح کی اور بھی بہت مثالیں یہاں پہ مطلب فورن میں سب جگہ ملتی, یورپ میں بھی اور امریکہ کینیڈا میں بھی, کہ ہم لوگ صرف وہاں جا کے اپنا پیسہ بنانے میں اور اس میں لگ جاتے ہیں, لیکن جو ایک لائک یہ چیز مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ہاؤ پیرنٹس نے ان کو نہیں بتایا ہاؤ کم کہ آپ کا ایمان کا حصہ کیا چیز ہے. سسٹرز میں آپ کو پتہ ہے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں ایز اے پیرنٹ یہ بات فیل کرتی ہوں کہ آپ بچوں کے لیے جب لائن ڈرا کرتے ہیں نا, یاد رکھیں کہ وہ اس کو ضرور اس سے زیادہ آگے جاتے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب جیسے ہمارے پیرنٹس نے جس طرح سے کیا اس سے زیادہ, میں نے ایک بات نوٹس کرتی ہوں کہ بچوں کو آپ نے ایک بریدنگ کو دینا ہے, پر ان دی اینڈ اگر آپ ابھی بھی دیکھیں کہ ہم جب کھانا پکانے سے لے کر کسی بھی چیزیں, ہمیں اپنی ماما کا طریقہ, اپنی والدہ کا طریقہ, اپنی اماں کا طریقہ بیسٹ لگتا ہے. تو کبھی کبھی جس طرح جو ایبزارپشن آپ کے پیرنٹس نے کی ہوتی ہے نا, وہی آپ کی روٹس میں جاتی ہے. تو یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو کچھ بھی کرا دیں, کسی چیز سے بھی ایکسپوز کر دیں, وہ کس طرح کے ماحول میں بھی ہوں, پر وہ روٹس میں وہی جائے گا جو پیرنٹس نے ڈالا ہوگا. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جما دے. Exactly. تو یہ ہے And نا he said کہ I go to just for نماز, کہ اللہ کو نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے فرشتے بہت ہیں. میں نے کہا do you ever pray? He said yeah, کبھی کبھی عید کی نماز. So why don't you pray the عید نماز? Because اس کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر. So نہیں بس it is just for the meet and greet with the people. And I said I really feel, I said inna lillahi wa inna ilaihi raji'un کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے, اور ہمیں ان لائک یہ ایک سبق سیکھنے والی بات تھی میرے لیے, ویری آئی اوپنر تھی کہ ہمیں کتنا ضروری اپنے بچوں کے اوپر فوکس کرنا, ان کی تربیت کے اوپر. سسٹر انیلا کو لیتے, جزاک اللہ خیر. سسٹر انیلا, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے ایک بات کی قلب کی, کہ وہ مین روٹ ہے ہمارا, کہ ہمیں اس کو قلب چینج کرنا ہے تو ہماری باقی چیزیں چینج ہو جائیں گی. تو میں ایک تفسیر سنی تھی, اس میں بتایا کہ دل جو ہے نا وہ ایک چٹان کی مانند ہے. ہم لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دم سے ساری چیزیں بچوں میں چینج کر دیں یا اپنے اندر چینج کر دیں, تو وہ ایک بہت مشکل سی بات ہے. ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اس کے اندر, جیسے آپ نے بتایا کہ ایک پودا ہے, اس کے اندر آپ پانی ڈالتے رہیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر سے پھول نکلے گا. تو اسی طرح سے ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنے انڈلج کرنی ہے, اپنے بچوں میں, اپنے دل میں, اپنی نیکیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے رہنا ہے. تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ہم اس چیز کے لیے ریڈی ہو جائیں گے, یا ہمارا قلب اس چیز کے لیے ریڈی ہو جائے گا کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے. تو میں بس یہ چیز شیئر کرنی چاہتی تھی کہ دل ایک چٹان کی مانند, اس میں پانی پڑتا رہتا ہے, تو وہ چیز ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز پھٹ جاتی ہے یا وہ چیز الگ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر ہمارے دل میں بھی نیکیوں کی چاہ اور نیکیوں کی ڈائریکشن ہم اپنے بچوں کے دل میں, اپنے دل میں ڈالتے رہیں گے, تو ایک وقت آئے گا کہ وہ چینجز ہوتی جائیں گی. اور ہدایت تو وہ جو آپ اللہ سے مانگے, اور انہوں نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک بات کی, کہ ہدایت کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ہدایت ملے گی نہیں. بالکل. میں یہ شیئر کرنا.
بارک اللہ. اور اصل میں یہ صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ ہم نے صرف پڑھنی نہیں ہے نا، ہم نے دل سے مانگنی ہے. جتنی تڑپ سے مانگیں گے، اور اسپیشلی میں سجدے کے بارے میں اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں ہم اتنے ہمبل پوزیشن میں ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے قریب ہوتے ہیں. اس وقت ہم یہ دعا کریں اپنی اولاد کے لیے، ان کی نماز پڑھنے کے لیے، ان کی ہدایت کو ہونے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ضرور ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھیں گے اور ہماری دعا قبول کریں گے. جزاک یہ اللہ. سوری، یہ واٹس ایپ پہ شیئر ہو جائیں گی دعائیں؟ جی انشاءاللہ ضرور شیئر ہوں گی. اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی چیز بھی امپلیمنٹ کریں گے یا کچھ اور بھی آئیڈیاز ہو تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا. آپ ہمیں پرسنل میسج کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ سیشن کا انشاءاللہ ٹائم ہو رہا ہے، میں دعا کر لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.